السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ سمرائز کرنا چاہوں گا یا کچھ ریویو کرنا چاہوں گا جو کہ پچھلے لیکچر میں کہا گیا تھا، تاکہ کانٹیکسٹ بن سکے اور ہم آج کا لیکچر اس کانٹیکسٹ میں سٹارٹ کر سکیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹیشن سے سٹارٹ کیا کہ وہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے ایک ریئل لائف ماڈل دیکھا جس میں چند اینٹیز تھیں، اور پھر ہم نے اسے ماڈل کرنے کی کوشش کی. ہم نے انہی اینٹیز کو کوشش کی، ریئل لائف اینٹیز کو اپنے ماڈل میں لے آئے، ویسے ہی کیپچر کرنے کی. علی نامی ایک آبجیکٹ تھا، وہاں پہ پرسن تھا، اینٹی تھی، اس کو ہم نے اپنے ماڈل میں کیپچر کیا. ہاؤس تھی اینٹی، کار، ٹری، ان اینٹیز کو ہم نے اپنے ماڈل میں ویسے کہ ویسے ہی کیپچر کیا، میپ کیا. پھر ہم نے ریئل لائف سینیریو میں ان اینٹیز کے درمیان انٹریکشنز کو دیکھا کیا ہے. علی لیوز ان دی ہاؤس، علی ڈرائیوز اے کار. ہم نے ان دونوں انٹریکشنز کو اپنے ماڈل میں کیپچر کی، اور ہم نے کہا ہمارا آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل بیسیکلی انہی اینٹیز کے اوپر مشتمل ہے، آلموسٹ انہی اینٹیز کے اوپر مشتمل ہے جو کہ ریئل لائف سینیریو میں ہے، اور وہی انٹریکشنز کیپچر کر رہے ہیں جو کہ ریئل لائف سینیریو میں یہ ڈفرینٹ اینٹیز آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہیں. علی گھر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے بیکاز علی لیوز ان دی ہاؤس. علی کار کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے بیکاز علی ڈرائیوز دی کار. اور ہمارے آبجیکٹ نے انہی اینٹیز کو کیپچر کی. اس کے بعد ہم نے ایک اسٹیپ آگے لیا کہ یہ اینٹیز ہیں کیا. کبھی ہم انہیں آبجیکٹ کہتے ہیں، کبھی ہم انہیں اینٹیز کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ آبجیکٹس کتنی طرح کے آبجیکٹس ہو سکتے ہیں. ٹینجیبل آبجیکٹ اینڈ انٹلیکچولی پرسیپٹیبل آبجیکٹس. پھر ہم نے دیکھا کہ ان سو کالڈ اینٹیز میں، ٹو ٹائپس آف اینٹیز میں کیا چیز ہے جو کوالیفائی کرتی ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور ہم اپنے ماڈل میں اسے لے کے آئیں. تو ہم نے دیکھا کہ ایک آبجیکٹ کی رفلی 2 سے 3 کریکٹرسٹکس ہیں. ریئل لائف میں ایک اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اینٹیز کے، اور ایک بیہیویئر جو وہ اینٹی شو کرتی ہے. وہی چیزیں اٹھا کے ہم اپنے ماڈل میں لے آئے. ماڈل میں ہم نے ایک چیز اور ایڈ کر دی کہ اس آبجیکٹ کی کوئی یونیک آئیڈینٹی بھی ہونی چاہیے. علی کے کیس میں ہم نے کہا نام جو ہے از این آئیڈینٹی وچ یونیکلی ڈسٹنگوشز دس آبجیکٹ فرام ایوری ادر آبجیکٹ ان دی ماڈل. اسی طرح کار جو ہے ہم نے کہا اس کا رجسٹریشن نمبر is a good candidate for being identification for the object. ان دونوں کی ایگزامپل لی ہم نے. اب ہم اسے آگے جانا چاہتے ہیں کہ آبجیکٹس کی اسٹیٹ ہے، بیہیویئر ہے، ماڈل میں وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. آبجیکٹس کے اور فیچرز کیا ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں. ہم دیکھیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں وہی فیچرز ہیں اس کے جو کہ ہمیں کسی اینٹی میں ریئل لائف میں نظر. فرسٹ آف آل ایک کریکٹرسٹک جو کہ بہت بینیفیشل بھی ہے اور جو ہمیں آبویسلی نظر آتا ہے ریئل لائف میں، لیکن ہم کیونکہ ریئل لائف میں آبجیکٹس پہ ویسے غور نہیں کرتے اس لیے ہمیں یہ فیچر نظر نہیں آتا. ایوری اینٹی ہائڈز اٹس ایٹریبیوٹس اور فیچرس فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. دے اسٹور اٹ ان سائڈ اٹ. دے ڈونٹ لیٹ آؤٹ سائڈ ورلڈ ڈائریکٹلی سی اور انٹریکٹ. ناٹ آل ایٹریبیوٹ but almost all attributes. Only objects manipulates the attributes. Outside world rarely interact with those attributes جسے ہم state کہتے ہیں. صرف آبجیکٹ ہی اپنے اسٹیٹس کو، اپنے ایٹریبیوٹس کو خود ہی ان پہ ایکٹ کرتا ہے، دوسروں کو ایکٹ نہیں کرنے دیتا. وہ کیسے؟ Let's take the example. ہم نے اپنے ماڈل میں ایک آبجیکٹ بنایا تھا علی کے نام سے، جو کہ سینیریو میں پرسن علی کو میپ کر رہا ہے. اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے ہمارے ماڈل میں. اس کا ایٹریبیوٹ نام تھا. اب اگر آپ پرسن کا نام دیکھیں، آپ میرا نام دیکھیں، یہ میرے ذہن میں کہیں محفوظ ہے. آپ مجھے دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے، یا میں آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا نام کیا ہے. I had hidden that information inside me. I being an object, an entity. میں آپ کو
یہ الاؤ نہیں کرتا کہ کسی طرح میرے سر کو کاٹ کے تو دیکھیں کہ کس نیورون میں میرا نام پڑا ہوا ہے اور ڈائریکٹلی وہاں سے جا کے ریڈ کر لیں. آئی ہیو ہڈن دیٹ انفارمیشن. ہمارے ماڈل میں ایک اور ایٹریبیوٹ تھا، ایج. ایج سے آپ مجھے دیکھ کے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں میری ایج کیا ہے، لیکن وہ بھی میں نے ہائڈ کی ہوئی ہے. میں اپنے بالوں پہ تھوڑا سا خضاب لگا لوں تو وہ میں بالکل ہی شاید چھپا لوں گا آپ سے کہ میری ایج کیا ہے. سو یہ بھی میرا ایٹریبیوٹ جو ہے یہ میں نے ہائڈ کیا ہوا ہے آپ سے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر بتانا چاہوں، لیکن میں اپنے ایٹریبیوٹ کے اوپر، اپنی اسٹیٹ کے اوپر آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں دیتا. میں شادی شدہ ہوں نہیں، آپ گیس کر سکتے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں شاید آپ گیس بھی نہیں کر سکتے. میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں آپ نہیں گیس کر سکتے. دس از آل پارٹ آف مائی ایٹریبیوٹس، آل پارٹ آف مائی اسٹیٹ. I have hidden that information. This information is private to me. صرف میں وہی انفارمیشن آؤٹ سائڈ ورلڈ کو ڈپیکٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. اپنی اس انفارمیشن کو میں نے ہائڈ کیا ہوا ہے. اس انفارمیشن کے اوپر صرف میں، شفیق، آبجیکٹ، صرف میں اس پہ انٹریکٹ کرتا ہوں. جب ایک سال گزر جاتا ہے تو میں اپنے ایٹریبیوٹ ایج میں ایک ایڈ کر لیتا ہوں. اسی طرح جب میری شادی ہوتی ہے تو میں ریمبر کر لیتا ہوں، اپنی اسٹیٹ میں چینج کر لیتا ہوں کہ میں شادی شدہ ہو گیا ہوں. اور ہر بچے کی پیدائش کے بعد میں اپنی اسٹیٹ چینج کر رہا ہوں، یاد رکھ رہا ہوں اپنے پاس کہ میرے بچے کتنے ہیں. سو دس از اے کریکٹرسٹک فیچر. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہی جو کچھ میں نے کہا یہی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. وی کین ناٹ ایکسیس علیز نیم ڈائریکٹلی. وی آسک ہم واٹ از ہز نیم اور وہ ہمیں اپنا نام بتا دے گا. آبجیکٹ خود اپنی انفارمیشن کے اوپر جو اس نے ہائڈ کی ہوئی ہے وہ اس پہ ایکٹ اپون کر رہا ہے. وہ کہیں سے ذہن کے کسی حصے سے نکال کے بتا رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. ٹیک another example, a telephone set. موبائل سیٹ ہم سب کے پاس ہیں، اب تو ابیکوٹس چیز ہو چکی ہوئی ہے. ہم نے اس میں نام سٹور کیے ہوتے ہیں اور نام ہم نے اس کی سم کارڈ میں سٹور کیے ہوئے ہیں. سو آبجیکٹ موبائل ہینڈ سیٹ، اس نے اس میں جن جن لوگوں کو میں کال کرتا ہوں وہ چیزیں اس نے ہائڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اپنے سم کارڈ میں. اب میں سم کارڈ میں تو جا کے نہیں دیکھ سکتا کہ کون کون سے نام ہیں. انفارمیشن ہڈن. ہاں، آبجیکٹ نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے نام دیکھنے ہیں میری ایڈریس بک میں سے تو یہ طریقہ ہے. سو وہ اپنی انفارمیشن میں سم کارڈ سے کیسے وہ نام اٹھا کے مجھے دکھاتا ہے یوزر کو، وہ آبجیکٹ خود اپنی ہڈن انفارمیشن کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے. آؤٹ سائڈ ورلڈ کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں دے رہا، انڈائریکٹ ایکسیس دے رہا ہے. کہ آپ آبجیکٹ سے پوچھئے، موبائل فون سے کہیے کہ مجھے یہ نام اپنے ایڈریس بک میں سے ڈھونڈ دے یا فون لسٹ میں سے ڈھونڈ دے، تو وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. آبجیکٹ اٹ سیلف ڈھونڈ کے دے دیتا ہے، لیکن آپ کو ڈائریکٹلی سیم کارڈ کے اوپر جا کے ایکٹ نہیں کرنے دیتا. دس از واٹ دی اسکرین از شوئنگ. جی، فون سیٹ آپ کو یہ انفارمیشن ریڈ کر کے دیتا ہے، آپ خود سے سم کارڈ سے یہ انفارمیشن نہیں لے سکتا. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوا؟ دس کریکٹرسٹک فیچر انفارمیشن ہائڈنگ کا. اس نے میرے ماڈل کو سمپل کر دیا. میرے ماڈل نے انفارمیشن سٹور کر رہی ہے. کیسے سٹور کی ہے؟ سم کارڈ میں کی ہے. سم کارڈ کے بیچ میں کیسے سٹور کی ہے؟ نن آف مائی کنسرن، آئی بینگ دی یوزر. اگر میں یہی ٹیلی فون کا اور اپنے ساتھ اسی ریئل لائف سینیریو کو ماڈل کروں تو اس ماڈل میں دو آبجیکٹس ہوں گے، ایک موبائل فون اور ایک یوزر شفیق الرحمان پرسن. موبائل فون آبجیکٹ نے ایڈریس لسٹ میں سٹور کیے ہوئے ہیں نام. مجھے یوزر کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ اس نے کیسے سٹور کیے ہوئے ہیں. مجھ یوزر کو صرف یہ کنسرن ہے کہ میں آبجیکٹ سے کہوں کہ مجھے نام بتاؤ جو کہ ایس سے شروع ہوتا ہے، اور وہ آبجیکٹ خود سے اپنے ہڈن انفارمیشن میں سے لا کے دکھا دیتا ہے کہ ایس سے یہ نام شروع ہوتا ہے. میرا ماڈل سمپلیفائی ہو گیا. موبائل فون آبجیکٹ، شفیق آبجیکٹ. شفیق انکوائرز فرام دی موبائل فون آبجیکٹ گیو می دی نیم اسٹارٹنگ ود ایس. میرا ماڈل اتنا سمپلیفائی ہو گیا.
سو انفارمیشن ہائڈنگ ماڈل کو سمپلیفائی کر رہی ہے، ماڈل بلڈنگ پروسیس کو سمپلیفائی کر. سیکنڈ ایڈوانٹیج، اٹ از بیریئر اگینسٹ چینج پروپگیشن. واٹ از دیٹ؟ واٹ از دس پوائنٹ؟ جی بیریئر اگینسٹ چینج. میں تھوڑی سی ڈائگریشن کروں گا، میں آپ کو آپ کے پریویس نالج انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ پہ لے کے جاؤں گا، اس کے بعد میں دوبارہ آپ کو جنرل ڈسکشن پہ لے آؤں گا. آپ اسٹرکچر ڈیفائن کرتے ہیں اسٹرکٹ سی میں، C++ میں. اسٹرکٹ کے کئی فیلڈ ہوتے ہیں جو آپ خود سے ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ نے اس پرٹیکولر اسٹرکٹ کا ویریبل ڈکلیئر کر لیا. اب اس اسٹرکٹ یا اسٹرکچر ویریبل کے کسی بھی فیلڈ کو آپ چینج کر سکتے ہیں. ویریبل ڈاٹ فیلڈ نیم از اکول ٹو وٹ ایور یو وانٹ. سو بیسیکلی آپ نے اس اسٹرکچر کی ان سائڈ انفارمیشن پہ آپ کو ڈائریکٹ ایکسس ہے. آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. دیر از نو انفارمیشن ود ان دس اسٹرکچر دیٹ از ہڈن فرام یو. فرام یو آئی مین اینی ادر پارٹ آف دی پروگرام جس میں یہ اسٹرکچر ڈکلیئر اینڈ ڈیفائن کیا گیا ہے. سو انفارمیشن ہڈن نہیں ہے. آپ اسٹرکچر کی ان سائڈ جتنا ڈیٹا ہے اس کو ڈائریکٹلی ایکسس کر رہے ہیں. آپ غلطی سے اس فیلڈ میں غلط ویلیو بھی ڈال سکتے ہیں. جیسے اسٹرکچر میں پرسن کا اپنے اسٹرکچر بنایا تھا، اس میں ایج کا فیلڈ رکھا تھا. آپ نے اس میں 45 لکھنا تھا، غلطی سے مائنس کی دب گئی، -45 آ گیا. اب کسی بھی پرسن کی ایج -45 نہیں ہوتی ہے. سو یہ چینج آپ سے ان ایڈورٹنٹ غلطی ہوگی اس وجہ سے کہ آپ اس اسٹرکچر کی ان سائڈ انفارمیشن پہ ڈائریکٹلی ایکسس کر رہے تھے. انفارمیشن ہائڈنگ یہ نہیں کرنے دے گا. اب یہی اگزامپل میرے اوپر لے آئیے. میں پرسن ہوں ریئل لائف میں، کہیں سے میں نے آپ کو اپنی ایٹریبیوٹ ایج کی آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کسی کو ایکسس نہیں دی کہ میرے دماغ میں جو میں نے اپنا ذہن کہیں ایج کا ایٹریبیوٹ کہیں سٹور کیا ہوا ہے، آپ اسے ڈائریکٹ جا کے چینج کر لیں. میری عمر میں سے 10 مائنس کر لیں یا میری ایج کو جا کے -45 کر دیں. یہ میں نے ایکسس آپ کو نہیں دی، میں نے ہائڈ کر لی. سو یہ غلط نہ چینج کرنے دے گا اور نہ ہی یہ چینج آگے پروپوگیٹ ہوگی، اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ انفارمیشن ہائڈ کر لی ہوئی ہے. میں اس اینٹی اس آبجیکٹ میں، اس کے اوپر پھر دوبارہ سے ہم آئیں گے، لیکن فار دی ٹائم بینگ دس از اے ویری پاورفل ٹول اگینسٹ میکنگ ان ایڈورٹنٹ اور ملیشیس ایررز. دوسرا کانسیپٹ جو کہ اگین انفارمیشن ہائڈنگ کے کانسیپٹ سے کلوزلی ریلیٹڈ ہے اور جس کے متعلق میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں الوڈ کیا تھا، ہنٹ بھی دیا تھا، دی کانسیپٹ آف انکیپسولیشن. اس کی سلائٹلی ڈفرنگ 2 ڈیفینیشنز ملتی ہیں. ایک تو ڈیفینیشن ہے کہ آبجیکٹس میں ڈیٹا دیٹ از ایٹریبیوٹ اور اسٹیٹ اینڈ بہیویئر دے آر ٹائٹلی کپلڈ. میں پرسن شفیق الرحمان جب بھی آپ کے ذہن میں آئے گا یا کوئی اور آپ کا دوست وغیرہ، وہ اپنے ایٹریبیوٹس اور بہیویئر دونوں کے ساتھ مل کے ایک یونیفائڈ اینٹی آپ کے ذہن میں آتی ہے. آپ انہیں اس طرح پرسیو کرتے. سی کی پروگرامنگ، C++ کا وہ پارٹ جو کہ پروسیجرل سے جس کا تعلق ہے، اس میں جب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں تو ہمارے فنکشنز علیحدہ ہوتے ہیں اور ہمارا ڈیٹا علیحدہ پڑا ہوتا ہے. ان دونوں میں کوئی کوریلیشن نہیں. وی سے اٹ از لوز کپلنگ. جبکہ آبجیکٹ میں، اینٹی میں اپنے بہیویئر اور اپنی اسٹیٹ دونوں کے ساتھ ایک یونیفائڈ ہول ہوں. دس ٹائٹ کپلنگ آف اسٹیٹ اینڈ بہیویئر از کالڈ انکیپسولیشن. ایک دوسری ڈیفینیشن جو انکیپسولیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن اسٹرکچر، جو کہ ابھی میں نے انفارمیشن ہائڈنگ میں بھی بات کی تھی کہ اسٹیٹ کو ہائڈ کیا ہوا ہے، نہ صرف دوسری ڈیفینیشن کے تحت میں نے انفارمیشن اسٹرکچر کو، ایٹریبیوٹس کو، اسٹیٹ کو ہائڈ کیا ہوا ہے، بلکہ اپنے بیہیویئر کو میں کیسے امپلیمنٹ کرتا ہوں
وہ امپلیمنٹیشن ڈیٹیل بھی میں نے ہائڈ کی ہوئی ہے. سو پہلی ڈیفینیشن کے تحت بہیویئر اینڈ اسٹیٹ دے آر ٹائٹلی کپلڈ. دوسری کا تعلق انفارمیشن ہائڈنگ سے زیادہ ہے. انفارمیشن اسٹرکچر پلس دی ڈیٹیل آف ہاؤ اے بہیویئر از امپلیمنٹڈ ود ان دی آبجیکٹ, اس کا جو ہڈن ہونا ہے اس کو انکیپسولیشن کہا جا رہا ہے. بہیویئر کی امپلیمنٹیشن ڈیٹیل پلس انفارمیشن اسٹرکچر, دے بوتھ آر ہڈن, دیٹ از آلسو کالڈ انکیپسولیشن. لیٹس ٹیک ایگزامپل. Ali stores his personal information within himself. اور اس کا بہیویئر جو کہ وہ ڈپکٹ کرتا ہے وہ بھی ایک تو کلوزلی کپلڈ ہے اور اس کی ڈیٹیل اس نے چھپائی ہوئی ہے. دس از انکیپسولیشن. آپ مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں. میرا نام میں نے ذہن کے کس حصے میں رکھا ہوا ہے, یہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. نمبر ایک بات. جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا نام کیا ہے اور میں کہتا ہوں شفیق الرحمان, اب میں نے اپنا نام کیسے سٹور کیا ہوا تھا اور یہ میں نے آپ کو جواب کیسے دیا آپ کے سوال کا؟ کیا میرا نام اردو میں نے سٹور کیا ہوا تھا, انگلش میں سٹور کیا ہوا تھا, یا میں نے کوئی انکرپشن لگا کے سٹور کیا ہوا تھا؟ یہ ساری انفارمیشن ہڈن ہے. اور میں نے آپ کے سوال کے جواب میں نے یہ جو بہیویئر ایگزیبٹ کیا کہ میرا نام شفیق الرحمان ہے, دس از دی بہیویئر آئی ایم ایگزیبٹنگ. آپ کے سوال کے جواب میں کہ آپ کا نام کیا ہے, یہ میں کیسے یہ ساری انفارمیشن نکال کے لایا, کیسے امپلیمنٹیشن ڈیٹیل کیسے تھی کہ میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا, یہ بھی میں نے ہائڈ کیا ہوا ہے. سو دس از ون ایسپیکٹ آف انکیپسولیشن. اور سیکنڈ از کہ یہ میرا بہیویئر جو ہے, میرا جواب دینا آپ کو, یہ میرے انفارمیشن اسٹرکچر دونوں کے ساتھ ٹائٹلی کپلڈ ہے. میں بہیویئر ایگزیبٹ کرتا ہوں چلنے کا, واکس, آئی ایٹ. میں واک کرتا ہوں, میری اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے. اس وقت میری اسٹیٹ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. میں نے واک کیا, بیکورڈ واک, ایک سٹیپ پیچھے میں چلا. اب میری اسٹیٹ چینج ہو گئی ہے, مجھے پتا ہے کہ میں ایک سٹیپ پیچھے ہو گیا ہوں. یہ میرا بہیویئر اور میری اسٹیٹ انٹرلنکڈ ہے. میرے بہیویئر کو پتا تھا کہ اس نے میری ہی اسٹیٹ کو چینج کرنا ہے, اور میری اسٹیٹ کو پتا ہے اسٹیٹ کے اس پارٹ کو کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, اس کے اوپر صرف میں نے ہی ایکٹ کیا, میں آبجیکٹ شفیق نے ہی ایکٹ کیا تھرو مائی بہیویئر واک بیکورڈ کے. Now this is close coupling, unified whole. This is what makes me a unified whole, an object, an entity that has two aspects, state and behavior, put together, encapsulated together in one thing. Take another example, again of mobile phone. Mobile phone is a unified entity. اس میں اس نے اپنے ٹیلی فون نمبر اسٹور کیے ہوئے. ابھی میں پیچھے ایگزامپل دے رہا تھا, انفارمیشن ہائڈ کی ہوئی ہے, لیکن اس نے اپنا بہیویئر بھی ایگزیبٹ کیا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھو کہ مجھے نمبر بتاؤ, اور وہ آپ کو اپنا نمبر بتاتا ہے. نمبر کیسے بتاتا ہے, یہ ہڈن ہے. تو اس آبجیکٹ میں یہ بہیویئر کہ مجھے ایک خاص فون نمبر بتایا جائے, اور وہ فون نمبر اس کی انفارمیشن اسٹرکچر میں کہاں سٹور ہے, یہ دونوں چیزیں اس ایک آبجیکٹ میں یونیفائڈ ہیں, انکیپسولیٹڈ ہیں. بہیویئر پلس انفارمیشن پٹ ٹوگیدر, سو کالڈ ان اے کیپسول, جو ہم کھاتے بھی ہیں. دو چیزوں کو, کافی ساری دوائیوں کو ملا کے ایک کیپسول بنا دیا گیا ہے. شاید یہ ایگزامپل آپ کو زیادہ بہتر لگے. دیٹ از انکیپسولیشن. انکیپسولیشن کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ماڈل جب میں بناتا ہوں, مجھے آبجیکٹس اس میں سے ڈھونڈنے ہیں. علی ڈھونڈا, گھر ڈھونڈا. سو انکیپسولیشن مجھے ہیلپ کیسے کرتا ہے, میرے ماڈل کو سمپلیفائی کیسے کرتا ہے. اسی طرح اپنے ماڈل میں اپنے آبجیکٹ تلاش کر رہا ہوں, علی کو تلاش کر رہا ہوں, گھر کو تلاش کر رہا ہوں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ علی گاڑی ڈرائیو کیسے کرتا ہے,
یہ بعد میں دیکھی جائے گی. مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے علی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے, علی کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اس کا نام ہے, اس کی ایج ہے, اور جو بھی جن سے مجھے کوئی کنسرن ہے, دیٹس اباؤٹ اٹ. کیسے ڈرائیو کرتا ہے, گھر میں کیسے رہتا ہے, ڈونٹ کیئر. گھر ہے, اس گھر کی انٹرنل ڈیٹیل, کتنے گھر ہیں, اس کے کمرے کتنے ہیں, کتنے نہیں ہیں, کتنی اسٹوریز ہیں, نہیں ہیں, مجھے اس سے تعلق نہیں ہے. مجھے تعلق ہے اس چیز سے کہ میں اس سے انٹریکٹ کیسے کر سکتا. بیٹر انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ ڈیٹیل کافی ساری چھپ گئی ہوئی ہے, آبجیکٹ نے اپنے اندر چھپا لی ہوئی ہے, اس لیے انڈرسٹینڈنگ سمپل ہو گئی ہے. میں شفیق الرحمان, میں ٹیچ کرتا ہوں, میں نے پتا نہیں کتنا کچھ اپنے اندر ہائڈ کیا ہوا ہے کہ جو میں لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں, یہ میں کیسے ڈلیور کر رہا ہوں, کس آرڈر میں میں نے اسٹور کیا ہوا ہے, کیسے میرے ذہن میں یہ سیکوینس پراپر بن رہا ہے, یہ سارا پروسیس آپ سے ہڈن ہے. سمپلیفائڈ ماڈل, شفیق آبجیکٹ ٹیچز, دس از دی بہیویئر دیٹ اٹ از ایگزیبٹنگ. اس شفیق آبجیکٹ نے, اس شفیق اینٹی نے لیکچر ڈلیور کرنے کا سارا پروسیس, ڈیٹیل, امپلیمنٹیشن ڈیٹیل اپنے اندر ہائڈ کی ہوئی ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں یہ کیسے ڈلیور کرتا ہوں, میرا انٹرنل پروسیس کیا ہے, میں ڈلیور کرتا ہوں, دیٹ از مین کنسرن. سو سمپلیفیکیشن یہاں پہ آ گئی. آئی ڈلیور لیکچر, آئی ایم این اینٹی شفیق, دیٹس اباؤٹ اٹ. ماڈل میں سمپلیفیکیشن آ گئی. جتنی چیزیں چھپتی جائیں گی, کمپلیکسٹی کم ہوتی جائے گی, ماڈل سمپلیفائی ہو جائے گا, ماڈل کی انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی. آبجیکٹ نے اپنی ایٹریبیوٹس, اپنی اسٹیٹ, اپنی انفارمیشن ہائڈ کی ہوئی ہے. ابھی میں نے 2-4 ایگزامپلز آپ کو دی ہیں. موبائل فون نے ٹیلی فون نمبرز ہائڈ کیے ہوئے ہیں, میں نے اپنا نام ہائڈ کیا ہوا ہے, اپنی ایج ہائڈ کی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وٹ از دس تھنگ, کہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں اسے بتاؤں, یہ خاص ٹرمینالوجی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں. وی سے دیٹ این آبجیکٹ ہیز این انٹرفیس. سو اف این آبجیکٹ از این انکیپسولیشن آف بہیویئر اینڈ ڈیٹا, ہاؤ ڈز آبجیکٹ انٹریکٹ ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. آبجیکٹ اسی وقت, ماڈل جو ہے وہ اسی وقت یوزفل ہے کہ اس کے آبجیکٹ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں اور کوئی یوزفل ورک پروڈیوس کرے. آبجیکٹ جس طریقے سے یا جس طرح ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ این انٹرفیس. وہ بہیویئر جو میں ایگزیبٹ کرتا ہوں پبلکلی, دیٹ از کالڈ این انٹرفیس. آپ مجھ سے میرا نام پوچھ سکتے ہیں. کیوں پوچھ سکتے ہیں؟ میں آبجیکٹ نے اپنا بہیویئر ایکسپوز کیا ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا. دیٹ از انٹرفیس. واٹ از یور نیم؟ دس از واٹ آئی ہیو پرمیٹڈ دی آؤٹ سائڈ ورلڈ دیٹ یو کین انٹریکٹ ود می تھرو دس کوشچن. دس از مائی انٹرفیس. This is my behavior that I have exposed to the outside world to interact with me. So two objects in a model or two entities in a real life environment, they interact with the interface that they expose to the outside world. کیوں یہ ضروری ہے انٹرفیس ایکسپوز کرنا؟ کیونکہ میں نے اپنی انفارمیشن ہائڈ کی ہوئی ہے. اگر آپ میرے ذہن میں جا کے میرا نام نہیں پوچھ سکتے ہو تو یو آر کنسٹرینڈ ٹو آسک می اے کوشچن, اور وہ بھی وہ والا کوشچن جو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مجھ سے یہ کوشچن کریں تو تب میں اس کا جواب دوں گا. اگر مجھے انگلش نہیں آتی ہے اور آپ مجھ سے پوچھیں وٹ از یور نیم, تو میں آبجیکٹ آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا. کیوں جواب نہیں دوں گا؟ اس لیے کہ میں نے یہ انگلش والا انٹرفیس ایکسپوز ہی نہیں کیا آپ کو. میں نے تو صرف یہ آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھ سے اردو میں نام پوچھیں, آپ کا نام کیا ہے, تب میں آپ کو جواب دوں گا, کیونکہ یہ میں نے آبجیکٹ نے بتایا ہے آپ کو کہ تھرو دس یو کین انٹریکٹ ود می. اب آپ لگے رہیں, ساری زندگی لگے رہیں وٹ از یور نیم, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو. میں نے یہ انٹرفیس ایکسپوز ہی نہیں کیا. دوسرے معنوں میں مجھے آتا ہی نہیں ہے, مجھے انگلش آتی نہیں ہے, میں جواب ہی نہیں دے رہا. میں تو کہہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ کیا کہے جا رہے ہیں مجھ سے.
So only the interface that I have exposed, I the object or the entity have exposed, only through that interface you the other entity or the another object can interact with me legally. میں اس کے بعد جواب نہیں دوں گا. کار کا لیجیے, کار کی ہم نے اگزامپل دی تھی. کار از این آبجیکٹ. شروع میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا بھی تھا. اس کا رنگ ہے, اس کا ماڈل ہے, اس کا میک ہے, یہ ساری اس کی اسٹیٹ ہیں, اور وہ اپنا انٹرفیس بیہیویئر ایکسپوز کر رہا ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے, اس سے انٹریکٹ کرنے کے لیے, کہ آپ اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہو تھرو اسٹیئرنگ ویل. یہ اس نے اپنا انٹرفیس ایکسپوز کیا ہے. اگر آپ اسٹیئرنگ ویل نہ گھماؤ اور پتہ نہیں کسی اور طرح گاڑی کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کرو, گاڑی نہیں چینج ہوتی ہے ڈائریکشن اس کی. اسی طرح اس نے انٹرفیس ایکسپوز کیا ہے. انٹرفیس کے ذریعے ہم آبجیکٹ کے بیہیویئر کو ایکسیس کرتے ہیں. ایکسلریٹ کرو گاڑی کو, اس نے ایکسلریٹر دیا ہے کہ اگر میرے ایکسلریٹر کے اوپر پاؤں دباؤ گے تھرو گیئر چینج کر کے تو گاڑی تیز چلے گی, ایکسلریٹ کرے گی. اگر آپ کسی اور طریقے سے گاڑی کو, آبجیکٹ کو, اینٹی کو تیز چلانا چاہو گے, وہ نہیں چلے گی. اس لیے کیونکہ کار آبجیکٹ نے انٹرفیس ایکسپوز کیا ہے ایکسلریٹ کا, اینڈ اونلی تھرو دیٹ انٹرفیس یو کین ایکسلریٹ دی اسپیڈ آف اے کار, آبجیکٹ کار. اگر آپ نے اس کا گیئر چینج کرنا ہے تو اس نے آپ کو ایک انٹرفیس دیا ہے, گیئر چینج کرنے والا لیور, چینج گیئر, اس کے ذریعے آپ اس کا گیئر چینج کر دیجیے. باقی اس نے آپ کو اور کوئی طریقہ نہیں دیا کہ اس کے گیئر باکس میں جا کے اس کے گیئر کے جو میکنزم ہے اس کو یوں کر کے تو دوسرا اس کے ساتھ گیئر لگا دیجیے تو گیئر چینج ہوگا. نہیں, اس نے اپنا وہ انٹرنل میکنزم آپ کو ایکسپوز ہی نہیں کیا. اس نے چینج گیئر کرنے کا بیہیویئر ایگزیبٹ کیا ہے تھرو دی انٹرفیس آف آپ کا گیئر کا جو لیور ہوتا ہے اس کے ذریعے. اس نے ایک اور بیہیویئر ایگزیبٹ کیا. وہ کہتا ہے میرا بیہیویئر ہے, میں چل رہی ہوں, اگر آپ مجھے بریک لگانا چاہو تو میں رک جاؤں گی گاڑی, لیکن آپ جا کے اس کے پہیوں کو پکڑتے نہیں ہیں, اس سے تو گاڑی نہیں رکتی ہے. گاڑی رکتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ میں نے بریک پیڈل دیا ہوا ہے, آپ یہ میرا انٹرفیس ایکسپوز کیا ہوا ہے. آپ انٹرفیس کے ذریعے پیڈل کے اوپر, بریک والے پیڈل کے اوپر اگر آپ پریس کریں گے اسے اپنی, تو میں گاڑی آہستہ ہو جاؤں گی. I will exhibit the behavior of slowing down through the interface of applying pressure on the brake pedal. Brake pedal is that interface. اور جو وہ behavior exhibit کر رہا ہے اس انٹرفیس کے ذریعے گاڑی آہستہ ہو جاتی ہے. اگر پریشر اور بڑھا دو گے تو اور آہستہ ہو جائے گی, اور بڑھا دو گے تو گاڑی رک جائے گی. سو ہر آبجیکٹ ریئل لائف میں بھی, دس از اے ریئل لائف ایگزامپل, انٹرفیس ایکسپوز کرتا ہے جس کے ذریعے آپ آبجیکٹ سے انٹریکٹ کرتے ہو اور آبجیکٹ کوئی بیہیویئر ایکسپیکٹ کرتا. گاڑی سلو ہو جانا از اے بیہیویئر, اٹ از ایکسپیکٹڈ تھرو دی انٹرفیس آف بریک پیڈل. دیر از اندر ایگزامپل, گاڑی کی لائٹ آپ نے ٹرن آف کرنی ہے یا ٹرن آن کرنی ہے تو انہوں نے سوئچ دیا ہوا ہے کہ بھائی اس سوئچ کے ذریعے وچ از این انٹرفیس آپ گاڑی کی لائٹ آن کر لیجئے, بیم پہ کر لیجئے, آف کر دیجئے. سو بیہیویئر از ٹرننگ آن دی لائٹ اور ٹرننگ آف دی لائٹ. انٹرفیس از وہ جو اس نے آپ کو سوئچ دیا ہوا ہے. آپ یوں کرتے ہیں گاڑی آن ہو جاتی ہے, گاڑی کی لائٹ آن ہو جاتی ہے, یوں کرتے ہیں گاڑی کی لائٹ آف ہو جاتی ہے, یا کسی اور گاڑی میں کوئی اور انٹرفیس ہے. وہ انٹرفیس کے ذریعے ہر آبجیکٹ اپنے انٹرفیس کے ذریعے اپنے بیہیویئر کو ایکسپیکٹ کرتا ہے. لیٹس ٹیک اندر ایگزامپل. انٹرفیس ایکسپوز بائی اے موبائل ٹیلی فون. ہم موبائل فون میں نمبر ان پٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے کہیں پہ کال کرنی ہے, نمبر ان پٹ کرنا ہے. نمبر سم میں جاتا ہے, سم سے ہو کے باہر ٹرانسمٹ ہوتا ہے. نمبر ان پٹ کیسے کریں؟ کیا ڈائریکٹلی جا کے کہیں پہ سم پہ جا کے لکھ دیں, یا اس کے ٹرانسمیٹر سیکشن میں کسی جگہ پہ جا کے میموری میں وہاں پہ لکھ دیں؟ انفارمیشن از ہڈن, ناٹ الاؤڈ. سو ڈیزائرڈ بہیویئر از
that a number be given to the mobile phone. But directly it is not possible. Object has exposed the interface. کی پیڈ آپ کو دیا ہوا ہے, کی پیڈ پہ نمبر پریس کیجئے, موبائل سیٹ پہ آبجیکٹ پہ نمبر انپٹ ہو جائے گا. Another example, place a call. ہر آبجیکٹ یہ کام کرتا ہے, بہیویئر ایگزیبٹ کرتا ہے. کیسے کیا جائے؟ زبانی اسے کہا جائے, یا وہ جو ٹرانسمیٹر اس کے اندر چپ کے اوپر بلٹ ان ہے اس پہ جا کے کہیں سے کسی چیز سے اسے ہٹ کیا جائے؟ نہیں, انٹرفیس ایکسپوز کیا ہوا ہے. ایک بٹن انہوں نے دیا ہوگا, اس کو پریس کرو تو جو نمبر آپ نے انٹر کیا ہے وہ نمبر ڈائل ہو جائے گا, کال پلیس ہو جائے گی. اگین behavior is being exhibited through interface. Disconnect a call. آپ نے کال کی ہوئی ہے, بات کر رہے ہیں, بات ختم کرنی ہے آپ نے, کیسے کریں گے؟ وہ بول کے کہیں گے جی کال ختم کر دیں. اگر آپ دونوں پارٹیز کہتے رہے کال بند نہیں ہوگی. Desired behavior is to disconnect a call. This is what an object allows you. Object, mobile telephone set, allows you to do that. This is the behavior that it exhibits. But how does it exhibit? It exposes an interface, another button that you press, the call is disconnected. اور اس کے بعد کافی ساری ایگزامپلس ہیں, یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیجئے. ایڈریس بک میں آپ نے ایک نمبر ایڈ کرنا ہے, اس ایڈریس بک میں سے کوئی نمبر ریموو کرنا ہے, اس نمبر کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے. دیز آر آل انٹرفیسز that the telephone set has exposed, اور ان کے ذریعے آپ وہ ڈیزائر بہیویئر جو ہے اس کو ایکسس کر لیتے ہیں. So these interfaces are a medium through which an object exhibits a behavior. Outside world اس انٹرفیس کے ذریعے اس آبجیکٹ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ آپ سے ڈیزائرڈ بہیویئر چاہیے, اور وہ آبجیکٹ وہ ڈیزائر بہیویئر ایکسیپٹ کرتا. ابھی ہم نے انٹرفیس کی بات کی, اس سے پہلے انفارمیشن ہائڈنگ کی بات کی تھی, انکیپسولیشن کی بات کی تھی. انکیپسولیشن کی ایک ڈیفینیشن میں یہ بھی تھا کہ اس نے اپنا انفارمیشن اسٹرکچر اور اپنی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہائڈ کی ہوئی ہے اپنے بیچ میں. اور یہ انٹرفیس ہے جس کے ذریعے آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. So there is this clear separation between interface and how the functionality exhibited through this interface is implemented. So there is a clear separation between interface and implementation. And this is one of the major advantages of having this technique. The interface علیحدہ, information hiding علیحدہ. اس کا اثر کیا ہے؟ It has tremendous impact. اور ہم یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے بھی ہیں, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. امپلیمنٹیشن چینج کر دی, جتنی دفعہ دل کرتے چینج کر دیجیے. اگر آپ انٹرفیس چینج نہیں کر رہے ہیں تو آؤٹ سائڈ ورلڈ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس چینج کا. دس از دی ڈیزائرڈ بہیویئر. اگین, میں نے اپنا نام اپنے ذہن میں کیسے اسٹور کیا ہوا ہے؟ اردو میں کیا ہوا ہے, انگلش میں کیا ہوا ہے. جب تک میں نے انٹرفیس ایکسپوز کیا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھئے تھرو مائی انٹرفیس آپ کا نام کیا ہے, نن آف یور کنسرن, نن آف دی ادر آبجیکٹ کنسرن کہ میں نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا ہے. اردو میں نام تھا, وہی میں نے اردو میں بیان کر دیا, یا وہ نام انگلش میں تھا اور میں نے پھر انگلش کی ٹرانسلیشن کی, انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتایا میرا نام شفیق الرحمان ہے. اگر میں نے یہ ان سائڈ ڈیٹیل ایکسپوز کی ہوتی تو ایوری چینج وڈ ہیو نیسیسیٹیٹڈ اے چینج ان دی یوزر کمیونٹی. اگر میں نے اپنا نام اردو میں اسٹور کیا ہوا تھا اور میں نے یہ چیز ایکسپوز کی ہوئی تھی, امپلیمنٹیشن ڈیٹیل ایکسپوز کی ہوئی تھی آپ کو, اور آپ ڈائریکٹلی مجھ سے اردو میں بات کر رہے تھے کیونکہ میری انفارمیشن ایکسپوز ہے, اب میں نے انگلش میں کر لی تو آپ کو اپنا پروگرام چینج کرنا پڑ گیا.
کہ آپ بھئی اس سے انگلش میں پوچھو کیونکہ اس نے نام انگلش میں اپنے پاس اسٹور رکھ لیا. لیکن جب میں نے آپ کو انٹرفیس دے دیا کہ آپ مجھ سے نام پوچھو آپ کا نام کیا ہے, میں نے جیسے مرضی رکھا ہوا ہے, میں آپ کو خود سے ٹرانسلیٹ کر کے بتا دوں, آپ پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. یوزیبلٹی بہت بڑھ گئی. ایک سائٹ کی چینج کا دوسرے سائٹ کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں پڑا جب تک انٹرفیس سے. لیٹس ٹیک another concrete example. وہی بات کہ ہم ریئل لائف میں یہ چیز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن اس بینیفٹ سے آگاہ نہیں ہے. پرنسپل از دیئر, وی ٹیک ایڈوانٹیجز آف دیٹ پرنسپل بٹ وی آر ناٹ اویئر آف. گاڑی ہے, گاڑی جو ہے ڈیزل انجن پہ چلتی ہے. ہم نے پرنسپل ایکسپوز کیا, انٹرفیس ایکسپوز کیا ہے. آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے, چابی لگائیے, چابی کو یوں ٹرن کیجئے, گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. اب وہ ڈیزل گاڑی ہے, پٹرول گاڑی ہے, یوں ہی ایکسپوز ہو رہی. میرے پاس ایک گاڑی تھی, پٹرول کی گاڑی تھی, پٹرول مہنگا ہو گیا, میں نے کہا ڈیزل کا انجن اس میں رکھوا لیتے ہیں. ڈیزل کا انجن رکھوا لیا, میں گاڑی ابھی بھی ویسے ہی سٹارٹ کر. کیوں فرق نہیں پڑا؟ کیونکہ انٹرفیس سیم ہے. چابی ڈالنی ہے اگنیشن میں, اس کو دائیں طرف گھمانا ہے, انجن نے سٹارٹ ہو جانا ہے. پیچھے سے انجن چینج ہو گیا, ڈیزل سے پٹرول ہو گیا, پٹرول سے ڈیزل ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑا. آج کل سی این جی پہ چلے گئے ہیں, سٹارٹ گاڑی پھر بھی ویسے ہی ہوتی ہے, اگنیشن میں چابی ڈالتے ہیں چل جاتی ہے. انٹرفیس سیم ہے, امپلیمنٹیشن بدلتی جا رہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مجھے ایز اے یوزر, آئی دیٹ از این ادر آبجیکٹ, پرسن interacting with the car object, interface remains the same. start the car ویسے ہی ہو رہی. آپ نے آبجیکٹ کار کی انٹرنل ڈیٹیل چینج کر دی, کوئی فرق نہیں پڑا. میں آبجیکٹ شفیق انٹرفیس اسٹارٹ کار سے ہی گاڑی اسٹارٹ کر رہا ہوں. اپلائی بریک, another ایگزامپل گاڑی کی. سیکنڈ ورلڈ وار سے کہ پہلے سے گاڑیاں بنی ہوئی ہیں. اس زمانے میں بریک لگانے کی ٹیکنالوجی کچھ اور تھی. آج کل ہائی ٹیک بریکس آ گئی ہیں, ڈسک بریک, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہی پیڈل ہے, انٹرفیس سیم ہے, میں بریک کا پیڈل دباتا ہوں, بریک لگ جاتی ہے. امپلیمنٹیشن 100 دفعہ چینج ہو جائے. سو دی میجر ایڈوانٹیج آف سیپریشن آف انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن از آبجیکٹ کی امپلیمنٹیشن جو کہ ہڈن ہے, ہڈن انفارمیشن ہے, اس کو جتنی دفعہ چاہیں آپ یوز کر لیں. جو اس آبجیکٹ کے یوزرز ہیں ان پہ کوئی امپیکٹ اس کا نہیں آئے گا. دس از دی میجر ایڈوانٹیج, اور دس از این immense advantage that has been made possible through the principles of encapsulation, information hiding and this notion of an interface. یہ تینوں کانسیپٹس مل کے اس کانسیپٹ کی فاؤنڈیشنز اور بیسس بن رہی ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ چینج پروپوگیٹ نہیں ہو رہی ہے, چینج لوکلائزڈ ہے. جس آبجیکٹ میں چینج کیا گیا اس کا یہ انٹرنل معاملہ ہے, میرا انٹرنل معاملہ امپیکٹ نہیں کرنا چاہیے میرے بیہیویئر پہ جو کہ میں نے کسی اور آبجیکٹ کے لیے ایکسپوز کیا ہوا ہے. پرابلم اس وقت ہے کہ جب میں یہ انٹرفیس چینج کر دوں. آپ کو پتا ہے کہ میرا نام آپ نے کہا ہے کہ میرے انٹرفیس سے پوچھئے کہ آپ کا نام کیا ہے. اب سڈنلی بیٹھے بٹھائے میں نے اپنا انٹرفیس چینج کر دیا اور میں نے کہا جی اب میرا انٹرفیس ہے, واٹ از یور نیم. آپ ایز اے یوزر ناؤ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو دس سچویشن وچ از انڈیزائربل سچویشن. آپ کو اپنا آپ چینج کرنا پڑ رہا ہے, اپنا سو کالڈ کوڈ چینج کرنا پڑ رہا ہے کہ اب میں نے اس طرح ان سے بات نہیں کرنی ہے, اب میں نے دوسرے طریقے سے اس سے بات کرنی ہے. اور اس کی پھر ریمیفیکیشنز جو کہ لوکل نہیں ہیں, اب وہ گلوبل ہو گئی ہیں کیونکہ میں نے اپنا انٹرفیس چینج کر دیا. آپ امپیکٹ دیکھیے کہ اگر ڈیزل سے جب پیٹرول پہ گئے اور پیٹرول سے جب سی این جی پہ گئے, گاڑی کسی اور طرح ایکسیلریٹ ہو رہی ہے. تو میں ایز اے یوزر جو کہ کار چلا رہا ہوں, میرے لیے کتنی تکلیف ہے. تو میں کوئی ایک یوزر نہیں ہوں, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں یوزر ہیں
جو گاڑیوں میں CNG لگا رہے ہیں, اور ان سب کو گاڑی سیکھنے کے اسکول میں جا کے نئی طرح سے گاڑی چلانی سیکھنی پڑنی تھی. دس از کیٹاسٹرافک, not a desirable behavior. We avoid that through this simple technique of separation of interface and implementation. اور یہ کیوں پاسبل ہوا؟ اس وجہ سے کہ آبجیکٹ نے اپنی انفارمیشن ہائڈ کی ہوئی ہے, اپنی امپلیمنٹیشن ہائڈ کی ہوئی ہے, اسی وجہ سے یہ چیز پاسبل ہوئی. نئے ٹاپک پہ طرف آتے ہیں جی. نیا ٹاپک اس لحاظ سے ہے کہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میسیجز لکھا ہوا ہے, بٹ دس از اے ٹرمینالوجی دیٹ از یوزڈ ان آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم. ٹرمینالوجی سے گھبرائیے گا نہیں. بعض دفعہ ایک ہی چیز کو کہنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, اور یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے کسی پرانی چیز کو کہنے کا. ابھی ہم نے کہا تھا کہ آبجیکٹ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو دیئر ایکسپوزڈ انٹرفیسز. آپ مجھ سے سوال کرتے ہو آپ کا نام کیا ہے, یہ میں نے انٹرفیس ایکسپوز کیا تھا. اب آپ یہ سوال مجھ سے کیسے کرتے ہو؟ اگر ہم ہیومن بینگز ہیں تو آپ بولتے ہو اور کسی طرح یہ آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے, تو میں کہتا ہوں ہاں یہ آواز جو آئی ہے اس سے جو سوال ریز کیا گیا ہے یہ وہی ہے جو میں نے انٹرفیس ایکسپوز کیا تھا. آبجیکٹ پیراڈائم میں یہ انٹرفیس ایکسپوز کیسے کیا, انٹرفیس ایکسیس کیسے کیا جاتا ہے؟ تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجتا ہے, اور وہ میسج کیا ہے قسم کا, آپ کا نام کیا ہے. جو آواز مجھ تک پہنچی تھی وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجتا ہے, یا بعض بکس کہتی ہیں کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو اسٹیمولس بھجواتا ہے, اسٹیمولیٹ کرتا ہے اسے تھرو اے پرٹیکولر انٹرفیس. ایک میسج بھیجنا جو ہے وہ ہے کہ یہ پرٹیکولر انٹرفیس جو ہے میں اس سے انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اسٹیمولس بھی یہی چیز ہے کہ ایک پرٹیکولر انٹرفیس کو اسٹیمولیٹ کیا جا رہا ہے. جب ہم میسج بھیجتے ہیں یا اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تو تھرو دیٹ انٹرفیس جس تک یہ میسج پہنچا ہے یا جس تک یہ اسٹیمولس پہنچا ہے وہ آبجیکٹ اس کے ذریعے اپنا بیہیویئر ایگزیبٹ کرواتا ہے. اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہی چیز بیان کی گئی ہے. آبجیکٹ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں میسیجز بھجوا کر. میسیجز کہاں پہ پہنچتے ہیں؟ ایکسپوز انٹرفیس تک پہنچتے ہیں. اور ہر آبجیکٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس, ڈفرنٹ کائنڈس اور ڈفرنٹ نمبرز آف انٹرفیسز ایکسپوز کرتا ہے, اور اسی حساب سے اس آبجیکٹ پہ ڈفرنٹ نمبر آف میسیجز آتے ہیں. میسیجز ڈفرنٹ سیکوینسز میں آتے ہیں. جب میسج ایک خاص سیکوینس میں آتے ہیں تو ایک خاص انٹریکشن ہوتا ہے, جب وہ کسی دوسرے سیکوینس میں آتے ہیں تو کوئی دوسرا انٹریکشن ہوتا ہے. گاڑی سٹارٹ کرنی ہے, اگر میں آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں ہوں تو میں کہوں گا کہ میں جو ڈرائیور ہے اس نے میسج بھیجا گاڑی سٹارٹ کر دو. میسج کہاں گیا؟ میسج بیسیکلی ریئل لائف میں ڈرائیور نے چابی کو یوں گھمایا. آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی میں, پیراڈائم میں, ماڈلنگ میں آبجیکٹ ڈرائیور نے میسج بھیجا آبجیکٹ کار کو گاڑی سٹارٹ ہو جائے. اسٹارٹ دی کار. اسٹارٹ دی کار انٹرفیس ہے. میسج اس تک گیا گاڑی سٹارٹ کر دو. سو میسج جو ہے وہ انٹرفیس کو بیسیکلی اسٹیمولیٹ کر رہا کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے. گاڑی سٹارٹ ہو گئی. سو پلیز اس سے کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ انٹرفیس کیا چیز ہے اور میسج کیا چیز ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. گیئر کو چینج کرنے کے لیے گاڑی نے انٹرفیس جو دیا ہے گیئر کا لیور دیا ہے جس کو, ٹھیک ہے, اور میسج کیا ہے؟ ڈرائیور نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کو لیور کو آگے کیا یا پیچھے کیا. سو یہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ اس تک پہنچانا جو ہے اور اس نے اسے آگے کیا یا پیچھے کیا, یہ میسج ہے. انٹرفیس کیا ہے؟ یہ لیور ہے. آئی ہوپ دس میک سم تھنگ کلیئر جی کہ میسج کیا ہے
اور انٹرفیس کیا ہے. اس انٹرفیس کو ایکٹیویٹ کرنا کہہ لیجئے میسج بھجوانا. میسج پہنچے گا اس انٹرفیس تک تو انٹرفیس آگے اپنا کام شروع کرے گا. اور اگر میں ابھی بھی تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے تو میں پروگرامنگ میں چلا جاتا ہوں. یوں سمجھیے کہ جب ایک فنکشن کال ہوتی ہے تو دیٹ جس فنکشن نے ایک فنکشن کال کیا ہے وہ کالنگ فنکشن جو ہے میسج بھیج رہا ہے کالڈ فنکشن کو کہ آپ یہ کام کیجیے. تو ایک فنکشن کال جو ہے دیٹ از اے میسج. آئی ہوپ کہ میں اس لو لیول تک آ گیا ہوں تو شاید یہ بات کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ واٹ از مینٹ بائی سینڈنگ میسجز. میری آواز آپ تک پہنچنا از اے میسج. آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ انٹرفیس ایکسپوز کیا ہوا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ آپ کا نام کیا ہے. تو آپ کا نام کیا ہے یہ آپ نے انٹرفیس ایکسپوز کیا ہے. میرا آپ کو یہ آواز سے کہنا آپ کا نام کیا ہے, آئی ایم سینڈنگ دس میسج ٹو یو. اب آپ اسکرین پہ یہی ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں. اسٹیمولس بھجوایا جا رہا ہے گاڑی کو, گاڑی اسٹاپ ہو جائے. دس از ٹینٹاماؤنٹ ٹو اے ڈرائیور اپلائنگ پریشر آن دی بریک پیڈلس. ٹیلی فون سیٹ کے اوپر پلیس اے کال, ایکچولی وہ بٹن دباتا ہے, کال والا بٹن دباتا ہے, دیٹ از اے میسج. ریئل لائف میں جو ایکشن جو ہے بٹن دبانے کا وہ آبجیکٹ ماڈل میں سینڈنگ دی میسج ہے. کون سا میسج سینڈ کیا؟ پلیس اے کال. تو ایک اور طریقہ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو یوں ہے کہ جیسے ایک خط بھجوایا ہے, خط کے اوپر جو لکھا ہے دیٹ از دی کانٹینٹ. وہ کانٹینٹ جو ہے وہ انٹرفیس ہے. خط میں میسج بھجوایا, میسج کیا تھا؟ پلیس اے کال. دوسرا میسج بھجوایا, ڈسکنیکٹ اے کال. سو جو میسج بھجوا رہا ہوں اس کے اوپر جو کانٹینٹ ہے وہ بیسیکلی وہ انٹرفیس ہے جس کو میں ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جس کے ذریعے جس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بیہیویئر کو میں ایگزیبٹ کروانا چاہ رہا ہوں. وہ میسج کا کانٹینٹ, وہ خط کا کانٹینٹ. اسی میسجز کے اوپر ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں. آخر میں آج ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو ایک دفعہ پھر اس کا ریکیپ چاہوں گا. ہم نے اسٹارٹ کیا آبجیکٹ کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. آبجیکٹ کا پہلا کریکٹرسٹک انفارمیشن ہائڈنگ ہے. وہ اپنے ایٹریبیوٹس, اپنی انفارمیشن اپنے میں ہائڈ رکھتا ہے, آؤٹ سائڈ ورلڈ کو اس سے ایکسیس نہیں دیتا. ہائڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. ہائڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پبلک ایکسیس نہیں دی ہے, انہیں ٹنکر کرنے کی ایکسیس نہیں دی ہے. اور اس کے بڑے بینیفٹ. میرا نام ہے, میرے ذہن میں ہے, میں آپ کو اس کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں دیتا کہ میرا نام جا کے میرے ذہن سے پڑھ لو. دس از انفارمیشن ہائڈ. اس کے ساتھ ہی کانسیپٹ ہے انکیپسولیشن کا. اینٹی جسے میں ماڈل کرتے ہوئے آبجیکٹ کہہ دیتا ہوں, وہ اینٹی ایک یونیفائڈ ہول ہے اپنے بیہیویئر اور اپنی ہڈن انفارمیشن کے ساتھ. میں ایک اینٹی ہوں, اپنے بیہیویئر کے ساتھ میں لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں اور میرے ذہن میں پورا لیکچر پڑا ہوا ہے. دیٹ از دی ہڈن انفارمیشن. ایک یونیفائڈ ہول, بیہیویئر پلس انفارمیشن, اسٹیٹ, ایٹریبیوٹس. تو ہمارا آبجیکٹ جو ہے ماڈل میں وہ بھی ایک یونیفائڈ ہول ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ in the object, in the model, an object encapsulates behavior as well as the information or state. ان دونوں کی close coupling ہے. That is encapsulation. That makes an object that maps to an entity, a unified entity in the real life. بعض لوگ کہتے ہیں کہ encapsulation is more ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن ہائڈنگ, اور وہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن اسٹرکچر اور بیہیویئر امپلیمنٹ کیسے کیا گیا ہے یہ دونوں چیزیں ہڈن ہیں, اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ انکیپسولیشن کہتے ہیں. تو
یہ دونوں ریلیٹڈ کانسیپٹ موجود ہیں اور آپ کو ان دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. میں پرسنلی پہلی ڈیفینیشن کو زیادہ فیور کرتا ہوں کہ آئی ایم اے یونیفائڈ ہول consisting of behavior as well as the attributes or information that I store. I like this definition more. اسی انکیپسولیشن انفارمیشن ہائڈنگ کے کانسیپٹ کو لے کے آگے چلیں تو اگر انفارمیشن میں نے ہائڈ کی ہوئی ہے, بیہیویئر کی امپلیمنٹیشن بھی ہائڈ کی ہوئی ہے, تو میں آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے انٹریکٹ کیسے کرتا ہوں؟ میں انٹریکٹ کرتا ہوں, میں نے چند انٹرفیسز ایکسپوز کیے ہوئے ہیں, میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے دوسروں کو کہ اگر آپ نے میرے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, میرے ساتھ کسی گفتگو کرنی ہے, تو یہ طریقہ ہے کہ آپ صرف اسی طریقے سے میرے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے. دیٹ از انٹرفیس. میرا نام ہے, میں نے اسٹور کیا ہوا ہے, ہائڈ کیا ہوا ہے, لیکن میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے آپ کا نام کیا ہے, یہ میں نے آپ کو انٹرفیس دیا ہے. اگر یہ سوال کریں گے تو میں آپ کو جواب بتاؤں گا, اپنا نام بتاؤں گا, ورنہ نہیں بتاؤں گا. سو اس انٹرفیس کے ذریعے, پبلک انٹرفیس کے ذریعے آؤٹ سائڈ اینٹیٹیز مجھ سے انٹریکٹ کرتی ہیں. انٹریکٹ کرنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ وہ مجھ سے میری اسٹیٹ پوچھ سکتی ہیں, مجھ سے میرا ڈیزائرڈ بیہیویئر جو ہے وہ ایگزیبٹ کروا سکتی ہیں. میں لیکچر دے رہا ہوں, کلاس روم میں ہوں, میں نے وہاں پہ انٹرفیس ایکسپوز کیا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ہاتھ کھڑا کیجیے, تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا بات ہے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح میرے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں کلاس روم کے انوائرمنٹ میں. آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں اپروپریٹ پوائنٹ پہ کھڑا ہو کے آپ سے کہوں گا آپ بتائیے آپ کو کیا سوال ہے. دس از ہاؤ آئی انٹریکٹ وتھ یو. سو میں نے انٹرفیس ایکسپوز کیا, اس انٹرفیس کے ذریعے میں آبجیکٹ ایک بیہیویئر ایگزیبٹ کرتا ہوں. ناؤ دس از سیپریشن آف انٹرفیس اینڈ ہاؤ دیٹ انٹرفیس از امپلیمنٹڈ ان سائڈ دس آبجیکٹ. There is this clear demarcation between the two. اور اس کا بینیفٹ, immense benefit. میں امپلیمنٹیشن چینج کر دوں, میں اپنا انفارمیشن اسٹرکچر چینج کر دوں, میں نے اپنے ایٹریبیوٹ کو کیسے اپنے میں اسٹور کیا ہوا ہے, آپ کو یوزر کو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. ایگزامپل میں نے کافی ساری ایگزامپل دی ہیں. گاڑی کو بریک لگانی ہے, آپ نے بریک انٹرفیس ایکسپوز کیا ہوا ہے پیڈل کا, پیڈل کے اوپر پریشر ماریں گے گاڑی رک جائے گی. پیچھے سے پہلے ڈرم ہوتی تھیں, ڈسکیں بریکس ہوتی تھیں, اب ٹیکنالوجی ڈسک بریکس کے اوپر آ گئی ہے, اینٹی لاکس بریکس آ چکی ہوئی ہیں. ہارڈلی میٹرز. گاڑی کی انٹرنل ڈیٹیل تھی, وہ اس نے اپنے میں ہائڈ کی ہوئی ہے. انٹرفیس ایکسپوز کیا ہوا ہے پیڈل کا, ابھی بھی پیڈل ہے. 1940 میں بھی وہ بریک پیڈل ہی تھا. ٹیکنالوجیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, انٹرفیس چینج نہیں ہوا, یوزرز کو کوئی فرق نہیں پڑا. چینج لوکلائزڈ رہی, اسی آبجیکٹ پر رہی. اس کی ریمیفیکیشنز گلوبلی نہیں ہے. باہر کی جو دنیا ہے جو اس سے انٹریکٹ کر رہی ہے آبجیکٹ سے, اسے کوئی فرق نہیں پڑا. لاسٹلی, یہ انٹرفیس ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے انٹرفیس کو کال کیسے کرتا ہے؟ میں ڈرائیور گاڑی کا انٹرفیس بریک پہ پاؤں رکھتا ہوں یوں کر کے. آئی ایم سینڈنگ اے اسٹیمولس ٹو دی آبجیکٹ کار ٹو سلو ڈاؤن تھرو ریزنگ مائی فٹ اینڈ پوٹنگ پریشر آن دی بریک پیڈل. آبجیکٹ ماڈل میں یہ کیسے ہوگا؟ ایک آبجیکٹ دوسرے کو کیسے کہے گا کہ سلو ڈاؤن؟ وہ اسے میسج بھجواتا ہے, اور میسج کا کانٹینٹ کیا ہے؟ اپلائی بریک. سو ریئل لائف میں میرا پاؤں اٹھا کے, ڈرائیور آبجیکٹ کا پاؤں اٹھا کے بریک کے پیڈل پہ رکھنا از ٹینٹاماؤنٹ ٹو ان آبجیکٹ ماڈل سینڈنگ اے میسج بائی دی ڈرائیور آبجیکٹ ٹو دی کار آبجیکٹ, اسٹاپ دی کار. سو دس از ٹرمینالوجی, sending a message.
So through these messages, objects interact with each other through their exposed interfaces. بہت شکریہ. اللہ حافظ.